الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ایک آڈیو بہت زیادہ لوگوں میں چل رہا ہے جس میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق کئی باتیں بتائی گئی ہیں، جس میں خلاصے کے طور پہ ایک بات تو یہ عرض کی گئی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا، انبیاء کے اور اولیاء کے مزارات بند کر دیے جائیں گے، انسان کو چھونے سے ڈرے گا، اگر کوئی دوسرے کے گھر کھانا دینے جائے تو لینے سے گھبرائیں گے، گھروں پر اذانیں دے کر اللہ سے مدد مانگنا شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کئی باتیں بتائی گئی ہیں، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے، اس کے بیان کے انداز سے اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے انداز سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کی روایات ہیں جو الکافی اور بحار الانوار کے حوالے سے ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں قابل محل نظر ہیں، قابل اعتراض ہیں اور بے جوڑ بے تعلق ہیں، جو اہل سنت الجماعت کے عقیدے سے ٹکراتے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مہدی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب امام کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے شیعہ کے جو 12 امام مراد ہیں وہ امام مراد نہیں ہوتے ہیں، اس سے مراد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی اقتداء کریں گے، اس اعتبار سے ان کو امام کہا جاتا ہے۔ 12 سلسلوں کے جو امام ہیں اس عقیدے کے اعتبار سے اور اس اصطلاح میں امام کہنا درست نہیں ہے، اور جو دوسری امامت کا شرف اللہ نے اس امت کو بخشا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس وقت فرمائیں گے جب حضرت مہدی امامت کریں گے، تو اس نسبت سے حضرت مہدی کو امام مہدی کہنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الفسانی وغیرہ نے بھی استعمال کیا ہے، اور رضی اللہ عنہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوگا اور ان کی صحبت پائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی بننے کا شرف حاصل ہوگا، اس اعتبار سے رضی اللہ عنہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات تیسری، علیہ السلام کہنا، یہ صراحت سے بتاتا ہے کہ یہ شیعہ کے عقیدے پر اس کی بنیاد ہے، کیونکہ شیعہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے برابر مانتے ہیں، نبیوں کا مقام دیتے ہیں، جس طرح نبیوں کو جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ویسے یہ مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو اس اصطلاح میں علیہ السلام کہنا یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک درست نہیں ہے اور بالکل غلط بات ہے۔ اور اس میں ایک بات کہی گئی کہ اللہ کا گھر ویران ہوگا، ان علامتوں میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا گھر ویران ہونے کے سلسلے میں یہ نئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ویران ہونا یعنی کعبہ خالی ہو جانا طواف سے، اس سے پہلے کعبۃ اللہ تاریخ میں 40 مرتبہ خالی ہوا ہے، جہاں پر طواف کو روکا گیا، حج بھی روکا گیا، عرفہ کے میدان میں جھگڑے ہوئے، جنگ ہوئی، فسادات ہوئے، اس کی وجہ سے روکا گیا۔ اس پر مستقل کتاب بھی لکھی گئی ہے، جس میں ابھی حال میں ہی عربی کا ایک رسالہ چھپا ہے چھوٹا سا، جس میں صراحت سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، بلکہ تاریخ کے حوالوں سے لکھا گیا۔ اس سے پہلے 40 مرتبہ کعبہ خالی رہا ہے طواف سے اور حج عمرے سے۔ ایک کتاب ہے عربی کی، توقف الحج 40 مرتن،
40 مرتبہ حج کا موقوف ہو جانا عبر التاریخ، تاریخ کے عبرتناک واقعات میں سے ہے۔ فہل یتم ایقاف هذا العام بسبب وباء کرونا الجدید، کیا اس سال بھی حج موقوف کیا جائے گا یہ کرونا وائرس جو نیا آیا ہے اس کی وجہ سے؟ یہ مستقل کتاب لکھی گئی اور اس میں ذکر کیا گیا 40 مرتبہ کعبہ اس سے پہلے خالی رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 251 ہجری میں یوم عرفہ کے دن لڑائی ہوئی، لڑائی کے سبب حج کو ہی معطل کر دیا گیا اور حج ہی ادا نہیں ہو سکا۔ 317 ہجری میں مطاف میں قرامیطہ کی لڑائی ہوئی، حجر اسود کی ڈکیتی ہو گئی، حجر اسود کو چرا کر لے گئے، اس کی وجہ سے مطاف بند ہو گیا۔ 372 ہجری میں بنو عباسیہ کی خلافت کا زمانہ اور بنو عبید کے وقت عراق میں فسادات کی وجہ سے مکیہ کی حکومت نے عراقیوں پر حج کی مکمل پابندی لگا دی تھی۔ 428 ہجری میں صرف مصر سے آنے والے حجاج نے حج ادا کیا، باقی تمام دنیا کے لوگوں پر حج کی پابندی تھی۔ 650 ہجری میں 10 سال کی پابندی کے بعد پہلی مرتبہ بغداد اور عراق کے لوگوں کو حج کی اجازت ملی۔ 655 ہجری میں اہل حجاز یعنی مکہ مدینہ اور ارد گرد میں بسنے والے تمام مسلمانوں پر حج کی پابندی لگا دی گئی، حجازیوں نے حج نہیں کیا۔ 1814 میں عیسوی میں مکہ اور حجاز میں طاعون کی وبا پھیل گئی، طاعون کی وجہ سے 8000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے، جس کی وجہ سے مسجد حرام کو عبادت کے لیے مکمل بند کر دیا گیا جب تک کہ طاعون کی وبا ختم نہیں ہوئی۔ 1831 عیسوی میں ہندوستان سے ایک حاجی وبائی مرض کے ساتھ مکے میں آیا تھا، جس نے دنیا بھر سے آئے حجاج کو لپیٹ میں لے لیا اور ٹوٹل حجاج کا 1/3 حصہ اس مرض میں وفات پایا۔ 1837 میں حج کے دنوں میں ایک شدید قسم کا وائرس پھیل گیا، 3 سال تک کے لیے مسلسل حجاز کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا۔ 1840 میں جا کر یہ وبا ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف واقعات ہیں تاریخ میں، ٹوٹل 40 مرتبہ سعودی حکومت سے پہلے بھی حج کو موقوف کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کعبے کا موقوف، مطاف کا خالی رہنا یا حج عمرے سے روک دیا جانا اور اس کو علامات قیامت میں شمار کرنا۔ ایک تو اس وجہ سے حضرت مہدی کے علامات میں شمار کرنا اس وجہ سے بھی تعجب کی بات ہے کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت حدیثوں میں یہ ہے کہ حضرت مہدی کعبے میں ظاہر ہوں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہیں۔ تو اب یہ حدیث خود بتاتی ہے کہ اس وقت کعبہ خالی نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت کعبہ بھرا ہوا ہوگا اور وہاں پر حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا۔ حضرت مہدی کے ظہور کی جو علامتیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ان کے پاس ہوگی، جھنڈا ہوگا، لوگ اس سے پہچانیں گے اور حضرت مہدی کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل کا سایہ ہوگا۔ جس میں سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ۔ حضرت مہدی یہ خشک بانس زمین میں گاڑ دیں گے تو اسی وقت سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ مختلف علامات حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کی بیان کی گئی ہیں۔ خلاصے کے طور پہ حضرت مہدی کو مہدی ہونا جانا کیسے جائے گا؟ وہ کعبے میں ہی جانا جائے گا، وہیں پر ان سے بیعت کی جائے گی۔ اب اس جو چل رہی ہے آڈیو جو اس میں بولا جا رہا ہے کہ اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ویران ہونا، خالی ہونا نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں اس سے پہلے 40 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اور
دوسرا ہے کہ حضرت مہدی کی علامات میں شمار ہونا یہ چیز، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کعبے میں ہی مہدی ہونا ان کا پہچانا جائے گا، تو پھر حضرت مہدی کی علامتوں میں سے کعبے کا خالی ہونا کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ انبیاء کے مزارات اور اولیات بند کر دیے جائیں گے اولیاء کے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ انبیاء کے مزار، اولیاء کے مزار بنانے کی اجازت ہی شریعت میں کہاں پر ہے؟ مزارات بنانے کی اجازت ہی کہاں ہے کہ اس کو علامات قیامت میں شمار کیا جائے؟ اور مزارات کی جب اجازت ہی نہیں ہے تو مزارات بند کرنے اور کھلے رہنے سے کیا تعلق ہے؟ ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے وہ دسیوں سال سے بند ہے، تو اس بند ہونے کو علامات قیامت میں کیسے شمار کیا جائے گا؟ اور پھر یہ کہا گیا کہ انسان کو چھونے سے ڈرے گا، اس سے حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے کیا تعلق ہے؟ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو لشکر کے لشکر ان کی طرف چلیں گے، بعض ان کے خلاف میں لڑیں گے، بعض ان کے ساتھ میں حضرت مہدی کے ساتھ لڑیں گے۔ تو جب یہ سب لوگ ساتھ لڑیں گے تو ایک دوسرے سے ملیں گے، اس میں ایک دوسرے سے چھونے سے ڈرنا کہاں سے ہے، بھاگنا کہاں سے ہے؟ جو علامتیں حضرت مہدی کی ذکر کی گئی ہیں کتابوں میں یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ علامتیں تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جب بیعت کی جائے گی تو پھر یہ لوگ چھوئیں گے ہی، اس میں بھاگنا ڈرنا کہاں سے ہے؟ اور ویسے ایک بیماریوں کے موقع پر بعض خاص بیماریاں جیسے طاعون کی بیماری وغیرہ ہوتی ہے تو ایسے موقع پر پرہیز اور علاج کے طور پر تو ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے دور رہتا ہی ہے۔ جیسے خود صحابہ کے زمانے میں جب طاعون آیا ملک شام میں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے والی بنے، طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بنے، طاعون کی بیماری میں وبا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بنے تو اس وقت خطاب فرمایا ایھا الناس ان الطاعون کالنار المشتعلۃ وانتم وقودها، یہ جو طاعون ہے یہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح ہے اور تم اس کے لیے ایک ایندھن ہو، تم سب یہیں رہو گے آپس میں مل جل کر تو ایندھن اس بھڑکتی ہوئی آگ کو آسانی سے میسر ہو جائے گا۔ فتفرقوا، الگ الگ ہو جاؤ، حتی لا تجد النار ما یشعلها، تاکہ اس آگ کو کوئی ایندھن نہ ملے جس سے اس کے اندر اور بھڑک پیدا ہو۔ فتنتفی وحدہ، تو پھر یہ اکیلی ہی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، یعنی اس آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہ رہو، الگ الگ ہو جاؤ۔ تنہا جب اسے کوئی ایندھن نہیں ملے گا انسانی شکل میں تو یہ تنہا چند دنوں کے بعد خود بخود یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اس اعلان کے بعد فلما سمعوا واستجابوا نجوا جميعا ورفع اللہ البلاء، لوگوں نے اطاعت کی، الگ الگ ہو گئے، ایک دوسرے سے تھوڑے چند دنوں کے لیے دور رہے، ملن جلن ختم ہو گیا، اللہ نے چند دنوں کے بعد وبا ختم کر دی۔ تو ایسی تعاونی بیماریوں کے موقع پر، وباؤں کے موقع پر تو ایک دوسرے سے چھونا، الگ رہنا، یہ تو عام جب بھی تعاون آیا ہے اس موقع پر ہوا ہے ایسا، تو اس کو علامات قیامت میں شمار کرنا۔ اور پھر کہا گیا کہ کھانا دینے جائیں گے تو لوگ ڈریں گے، عام حالات میں لوگ کہاں کس کو کھانا دینے جا رہے ہیں کہ ان تعاون کے دنوں میں کوئی کسی کو کھانا دینے کے لیے جائے۔ کھانا دینا اور کھانا لینے سے ڈرنا یہ حضرت مہدی کے ظہور کی علامتوں میں سے کیسے شمار ہوگا؟ یعنی کیا جوڑ ہے اس کو اس سے؟ اور بیان کرنے والے نے کون سی کتاب کا، کون سی حدیث کا حوالہ دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ۔ اور ویسے بہت سی باتیں نیک لوگوں پر، صحابہ پر، اولیاء پر گھڑ دی جاتی ہیں، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں، کوئی صفحے کا، کوئی حدیث کا حوالہ نہیں۔ اور تعاون کے زمانے میں اذان دینا یہ تو احادیث سے خود ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ تعاون کے موقع پر اذان دی جائے، اذان دینا مستحب ہے، اس سے بیماریاں ٹلتی ہیں۔ تعاون کے موقع پر اذان دینے سے بیماریاں ٹلتی ہیں، یہ خود احادیث میں اس کی صراحت آئی ہے۔ علماء نے بھی اس کو مستحب لکھا ہے کہ تعاون کے زمانے میں اذان دی جائے۔ تو تعاون کے موقع پر اذان دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن فی قریۃ، جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتے ہیں، معجم الکبیر کی روایت ہے۔ تو وبا کے زمانے میں اذان دینے کو فقہاء نے، علماء نے مستحب لکھا ہے۔ تو
یہ سب باتیں جو بیان کی گئی ہیں اس سے حضرت مہدی کے ظہور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قابل فہم یعنی سمجھنے کی بات اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے آڈیوز جو چل رہے ہیں اس سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ حضرت مہدی کا زمانہ قریب ہو گیا، حضرت مہدی ظاہر ہو گئے۔ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کی علامتیں احادیث میں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی علامت جو آڈیو چل رہا ہے اس میں نہیں ہے، فیک اور جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایسے آڈیوز کو پھیلانا شرعاً درست بھی نہیں ہے، اور ایسی باتوں کو صحابہ کی طرف منسوب کرنا بھی بہت بڑی گستاخی کی بات ہے، ان کے شان میں بڑی بے ادبی کی بات ہے، اور ایسے آڈیوز کو سن کر لوگ پریشان ہو جانا یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے کہ جب حضرت مہدی کے ظہور کا وقت ہوگا تو ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے فیک آڈیوز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور علامات قیامت کا صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔